اعضا کی کہانی اعضا کی زبانی، اس عنوان کے تحت جاری خلیے کی کہانی خلیے کی زبانی پیش کی جا رہی ہے۔ خلیے جسے یونٹ آف لائف اور زندگی کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے، اس کے 3 حصے پیش کیے جا چکے ہیں، چوتھا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ اگر اجنبی خلیوں کو دوسرے خلیوں کی آبادیوں میں داخل ہونے سے روکنے کا یہ حفاظتی نظام کام بند کر دے تو ممکن ہے بالوں کے خلیے آنکھوں کے پردے میں داخل ہو جائیں اور آنکھوں کے اندر سے سیاہ بال نکلنا شروع ہو جائیں۔ سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں، اور اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ ہیں وہیں ان کی صورتیں بدل کر رکھ دیں۔ یہ امکانات ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن ہماری جھلی کا یہ حفاظتی نظام آپ کو تاحیات ان خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ ہماری یہ جھلی ایک بے حد حساس مواصلاتی نظام بھی رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے اس کا دوسرے خلیوں سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، اس کے بارے میں سائنسدان ابھی کچھ بتانے سے قاصر ہیں۔ ایک خیال ہے کہ یہ سسٹم انزائمز کے ذریعے کام کرتا ہے، لیکن ابھی یہ صرف ایک خیال ہی ہے۔ انزائمز کے محیر العقول کارناموں میں سے ایک حیرت ناک کارنامہ ہارمونز کی تیاری بھی ہے۔ ہارمونز کو آپ کیمیائی پیغام رساں یا کیمیکل کوریئر کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیغام رساں دماغ کے احکامات کو برق رفتاری سے جسم کے طول و عرض میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ مثلا آپ کے جسم میں بلڈ شوگر بڑھنا شروع ہوتی ہے تو آپ کا لبلبہ فوراً ہی انسولین نامی ہارمون کی پیداوار شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہارمون اس پیغام کے ساتھ کہ شکر کے ذخائر کو جلانے کا کام تیز کر دیا جائے، دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ ہنگامی پیغام سیکنڈوں کے اندر رگوں اور شریانوں کے 75,000 میل لمبے جال سے گزر کر کھربوں خلیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ خلیے اپنے اندر موجود شکر کو تیزی سے جلانے لگتے ہیں، اور جلد ہی خون میں شوگر کا تناسب درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دانتوں سے کوئی سخت چیز چبا کر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے اضافی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس اضافی مانگ کو پورا کرنے کے لیے آپ کی گردن پر موجود تھائرائیڈ گلینڈ ایک مخصوص کیمیائی کوریئر یعنی ہارمون کو دوران خون میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ ہارمون تمام خلیوں کو یہ سگنل دیتا ہے کہ اے ٹی پی کی پیداوار تیز کرو۔ اے ٹی پی توانائی کی یونیورسل سروس ہے۔ اضافی توانائی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فراہم کر دی جاتی ہے، اور آپ اپنے جسم میں رونما ہونے والے حیران کن واقعات سے لا علم ہی رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ واقوم واقعد، یعنی میں اللہ ہی کی مدد سے دی ہوئی قوت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ اگر جسم کا یہ پراسرار و پیچیدہ نظام ہمیں ضروری توانائی فراہم نہ کرے تو اٹھنا اور بیٹھنا تو کیا آپ نماز پڑھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا نماز پڑھ سکنا بھی آپ پر اللہ کا ایک احسان ہے، جبکہ اکثر لوگ نماز پڑھ کر اللہ پر احسان جتاتے ہیں۔ فنا ہر ذی حیات کا مقدر ہے۔ ہماری موت طبعی بھی ہو سکتی ہے اور غیر طبعی بھی۔ ہماری موت کا ایک بیرونی سبب وائرس ہوتے ہیں۔ یہ ننھے منھے طفیلی اجسام ہماری طرح اپنے اندر توانائی پیدا کرنے والے توانائی گھر مائٹوکونڈریا نہیں رکھتے، اس لیے اپنی پیداوار میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہماری بیرونی جھلی کے حفاظتی نظام میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس فنی خرابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک وائرس حفاظتی دیوار کو توڑ کر خلیے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے ہمارے توانائی گھر پر قبضہ کرتا ہے
اور اس سے توانائی حاصل کر کے اپنی تعداد میں برق رفتاری سے اضافہ کر لیتا ہے۔ پھر وائرس کی یہ فوج وہاں سے نکل کر بیک وقت لاکھوں خلیوں پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور ہر خلیے میں دہشت گردی کے لیے اسی آزمودہ طریقہ کار پر عمل کرتی ہے۔ اس طرح لاکھوں خلیے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیماری کے دوران ڈاکٹر صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ ہلکا سا وائرل انفیکشن ہے۔ اس ہلکے سے انفیکشن میں بھی آپ کے جسم کے اندر زندگی اور موت کی جنگ جاری رہتی ہے۔ کروڑوں خلیے مر رہے ہوتے ہیں اور جسم کا نئے خلیے تیار کرنے والا نظام اتنی ہی تیزی سے نئے اور تازہ دم خلیے پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ جسم کا پراسرار دفاعی نظام اس جنگ میں بھرپور حصہ لیتا ہے۔ جسم عام طور پر یہ جنگ جیت جاتا ہے اور وائرس کی قوت کو فنا کر دیتا ہے۔ بیماری کے حملے سے ہونے والے نقصانات کو جنگی بنیادوں پر پورا کیا جاتا ہے اور آپ جلد ہی دوبارہ ایک صحت مند بھرپور زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ وائرل انفیکشن میں یہ جنگ جسم کے مدافعاتی نظام کو تنہا لڑنا پڑتی ہے۔ کسی بھی قسم کی اینٹی بائیوٹک دوائیں وائرس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود صحت مندی کے لیے انسان کا شکریہ ڈاکٹروں اور حکیموں ہی تک محدود رہتا ہے۔ آپ اپنے جسم میں موجود اپنے رب کی عطا کردہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے لا علم ہی رہتے ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کرنا تو بات کی بات ہے۔